حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا انحصار 70,000 آدمیوں پر تھا اور یہ لوگ ایلا نامی بستی میں مقیم تھے۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں نازل ہوتی تھیں اور اسی سکون میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھول گئے اور گناہوں میں مصروف ہو گئے۔ اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتے کے دن میں شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کر جمعہ کے دن تک جتنا شکار کرنا ہوتا ہے کر لیا کرو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی۔ ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بہت زیادہ مچھلیاں نظر آتی۔ ان سب میں سے کسی ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان نہ ہو، میرے منصوبے پر عمل کرو، شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو شیطان کے کہنے پر ہفتے کے دن اس شخص نے سمندر میں جال پھینک دیا تاکہ مچھلیاں پھنسیں۔ تو ہر شخص سے شیطان نے کہا کہ اس جال کو اتوار کے دن نکالنا اور یوں تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کے بتائے ہوئے منصوبے کے مطابق مچھلیاں اس جال میں پھنسی رہیں اور وہ اتوار کے دن انہیں نکال کر بڑے مزے سے کھاتا۔ جب باقی لوگوں نے یہ پوچھا تو ان لوگوں کو بھی یہ منصوبہ بتانے لگا اور یوں اس قوم کے لوگ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر میں جال پھینک سکتے اور اسے اتوار کے دن نکال کر کھاتے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے نیک بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم سمندروں میں جال پھینک دیتے ہو، اگر اس میں ہفتے کے دن ایک مچھلی بھی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ نیک بندوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک 70,000 میں وہ لوگ تھے جو ان نیک بندوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ لوگ تھے جو انہی بندوں سے نفرت کرتے تھے اور خاموشی اختیار کیے کھڑے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں اللہ کے نیک بندوں نے اس بستی میں سے ایک دیوار کھڑی کر دی اور یہ حکم دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں۔ بس جیسے ہی گروہ 2 حصوں میں ہوا تو اللہ کے فرما بردار لوگ پوری رات اللہ سے معافی مانگتے رہے اور اللہ کے نافرمان لوگ پوری رات ہنسی مذاق کرتے رہے۔ بس جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو اللہ کے نیک بندوں کو یہ محسوس ہوا کہ دوسری طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی، تو انہوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو ان سب نافرمان لوگوں کی شکلیں بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکی تھیں اور بندروں جیسی حرکتیں کر رہے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے، اسی لیے ضروری ہے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔